جہاں پہ کہ پی ٹی آئی ہاری ہے وہ اس وجہ سے ہاری ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا. جو مہنگائی جو کہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے اس کے اثرات ظاہر ہے کہ ہم پہ پڑے ہیں. ہار جیت ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہمیں مشکلات رہی وہ مہنگائی کی وجہ سے رہی ہے، اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. کے پی کے لوکل باڈی الیکشن میں جو حشر ہوا ہے حکومت کے امیدواروں کا، وہاں پر دھاندلی کی کوشش کی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وقت آیا تو ثابت کر دیا کہ پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. نادیدہ قوتیں جمعیت کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کو تسلیم کر لیا. مہنگائی کا سمندر تحریک انصاف کو لے ڈوبا ہے. تحریک انصاف کے گھر میں مولانا نے انٹری مار دی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس بار دھاندلی کا زیادہ شور بھی نہیں ہوا. بلدیاتی الیکشنز 2021 کے اب تک کے نتائج کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی جماعت سب سے آگے ہے. تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے. آزاد امیدوار تیسرے نمبر پر ہیں. اے این پی اور مسلم لیگ نون چوتھے اور 5ویں نمبر پر ہیں. پیپلز پارٹی کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن پکچر ابھی باقی ہے، کیونکہ کے پی میں 18 اضلاع کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ جنوری میں ہونا ہے. لیکن پھر بھی 8 سالوں سے خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار تحریک انصاف کی حکومت کے لیے یہ اوبویسلی بڑا زوردار دھچکا ہے. کے پی کے وہ صوبہ ناظرین جس نے عمران خان پر سب سے پہلے اعتبار کیا. 2013 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا کے عوام نے عمران خان کو اپنا حاکم چنا. اس ہی صوبے کے عوام نے 2018 میں تحریک انصاف کو دوبارہ بڑے مارجن سے جتوا کر پھر سے حکومت دی. یہ پہلی بار تھا کہ کے پی کے نے کسی بھی پارٹی کو دوسری بار حکومت بنانے کا موقع دیا. 2015 کے بلدیاتی الیکشنز میں بھی تحریک انصاف کو سب سے زیادہ سیٹس حاصل ہوئی، حالانکہ اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. آج سے 3 مہینے پہلے تک بھی کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات میں تحریک انصاف نے کے پی کے میں تمام جماعتوں کو شکست دی تھی، اور حیران کن طور پر مولانا فضل الرحمان پورے صوبے سے ایک بھی نشست حاصل نہیں کر سکے تھے. لیکن صرف 3 مہینوں میں ناظرین ایسا کیا ہوا ہے کہ سب کچھ ہی بدلا نظر آ رہا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں بیورو چیف پشاور طارق آفاق. بہت شکریہ طارق آپ کے وقت کا. طارق، یہ ہوا کیا ہے ان 3 مہینوں میں؟ کیا ہوا ہے؟ کے پی کے کا سما ہی بدلا ہوا ہے. مہنگائی تو 3 ماہ پہلے بھی تھی نا. دیکھیں کرن، ایک تو اگر ہم موازنہ کریں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کا بلدیاتی الیکشن کے ساتھ، تو میرے خیال سے یہ موازنہ جو ہے یہ ٹھیک اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ بڑے محدود پیمانے پہ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے پورے شہر کے جو نا ایک خاص کونے کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو اس میں جو عوام کی رائے ہوتی ہے کسی شہر کی، کسی قصبے یا کسی علاقے کی، تو اس کی عکاسی ان الیکشن میں جو نا وہ نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں پہ کہ اس میں بھی جو ہے نا یہ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی ٹھیک ہے کہ وہ یہاں پہ وہ برسر اقتدار تھی، لیکن اس طرح خطر خواہ ان کا نتیجہ نہیں آیا. بلدیاتی الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ چونکہ پورے صوبے کے عوام، بلکہ 17 اضلاع کے عوام جو ہے وہ اسے انوالو تھے، اور بڑے آپ نے ٹرن آؤٹ بھی کل دیکھ لیا تھا، پشاور کا بھی دیکھ لیا تھا، نوشہرہ کے بھی دیکھ لیا تھا کہ جہاں پہ لوگ جس بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں، گھروں سے نکلے ہیں، انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کتنا، اور پھر اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں تو ان نتائج سے بھی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ مہنگائی کے، بے روزگاری کے یہ کتنے تھپے ہوئے تھے، اس کی چکی میں جو پس رہے تھے. تو انہوں نے اپنا غم و غصہ اس صورت میں نکالا کہ انہوں نے اعتماد کیا ایک ایسی پارٹی پہ کہ جس کے بارے میں جو نا یہ عموماً تاثر یہ ہے کہ وہ مذہبی پارٹی ہے اور انتہا پسند کی خوگر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو نا کافی عرصہ پہلے بھی کہا تھا، اور آج بھی انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور بلکہ اس ملک کی جو نا سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. تو یہ تمام چیزیں، اچھا اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ جی وجوہات کیا تھیں کہ جس کی بنا پہ جو نا تحریک انصاف اپنے ہی مضبوط گھر میں جو نا ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو ٹھیک ہے کہ وہ جو ان کے وہ ذرا تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی جو نا ایک بڑی وجہ ہے، یقیناً بڑی وجہ ہے، لیکن مہنگائی اور بے روزگاری کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی ہیں. اور وہ عوامل یہ تھے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی 8 سال یہ برسر اقتدار رہے ہیں، آج یہ 9واں سال ان کا جاری ہے.
اس میں اگر آپ صوبائی حکومت کی کارکردگی دیکھ لیں تو وہ کارکردگی بھی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی وجہ اچھا ایک طرف تو یہ والے عوامل طارق، ایک طرف تو چلیں ٹھیک ہے آپ صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک کا پھل مولانا صاحب کو مل رہا ہے؟ کیونکہ اسمبلی سے باہر ہونے کے باوجود انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا کردار بڑا زبردست ادا کیا ہے، اپنے ایک سخت موقف پر قائم رہے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی موقع دیکھ کر اپنا اپنا پینترا بدلتے رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹک رہے ہیں اپنے موقف پر۔ دیکھیں آج بھی جو نا میرے ایک پی ٹی آئی کے دوست کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو میں ان کو یہی کہنا چاہ رہا تھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی الیکشن ہیں ان کے پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اس کے تناظر میں دیکھ لیں، یا ووٹ کو عزت دو جو ہے اس کے بیانیہ کے تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شروع دن سے جب یہ 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس کے بعد سے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے کبھی مفاہمت والی پالیسی نہیں اپنائی تھی اور اس نے وہی مزاحمت والا راستہ اپنایا تھا، اور اسی مزاحمت والے راستے کی وجہ سے جو نا یقیناً ان کو مشکلات بھی سامنے آئی ہیں، لیکن ان کے اس بیانیے یعنی کو قبولیت خیبر پختونخوا میں مل گئی تھی، اور یہاں کے عوام جو نا جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ یہاں کے عوام، لیکن یقین جانیے خیبر پختونخوا کے عوام بڑے باشعور ہیں، بڑے جو نا ان کے اندر سیاسی بصیرت ہے، اور وہ جو نا بر وقت وہ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں، جیسے 2018 میں انہوں نے دوبارہ اعتماد کر لیا تھا پی ٹی آئی پہ، وہ ایکوریٹ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ طارق یہ کہیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس جیت کو ہم جے یو آئی کی تاریخ میں بلدیاتی انتخابات میں سب سے بڑی کامیابی کہہ سکتے ہیں؟ اب کیونکہ اس سے پہلے ان کا میئر بھی رہا ہے لیکن وہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے تھا۔ دیکھیں ضلع ناظم رہ چکے ہیں، بالکل یقیناً بنو میں بھی رہ چکے ہیں، پشاور میں بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس وقت جو نا یہ مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ تھی جس کا نام تھا ایم ایم اے، تو متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے خیبر پختونخوا میں جس کے بیٹے جو نا آج سٹی میئر بن گئے ہیں زبیر، ان کے والد تھے غلام علی، وہ سینیٹر بھی بن گئے تھے، وہ ضلع ناظم بھی تھے، اور یہ بھی جو نا پشاور کی ایک اچھا اینگل یہ بھی ہے کہ پشاور کے ضلع ناظم جو تھا اس کا بیٹا بھی جو نا پشاور کی حکمرانی کا تاج اس کے سر پہ سج گیا ہے، یہ بھی جو نا ایک اچھا اینگل ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے جے یو آئی کے لیے کہ انہوں نے اتنے یہاں پہ ایک تو حکومت بھی جو ان کے مخالف تھی، پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہاں پہ، سرکاری مشینری اور ان کے وسائل کا بھی احتمال تھا یہاں پہ، ان کا بھی خدشہ تھا، لیکن ایک اچھے شگون اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دھاندلی کی اس طریقے سے منظم کوشش نہیں کی گئی، نہ جو نا حکومت نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور بلکہ اپوزیشن کی طرف سے تو یہ آرابی سامنے آ رہی ہے کہ پرسوں کا جو واقعہ ہوا تھا تحصیل گورگٹھلی میں کہ جہاں پہ جو نا ایک خاتون پولنگ ایجنٹ پولنگ وہ جو تھی وہ جو نا وہ ٹپے لگا رہی تھی پی ٹی آئی کے اس کے امیدوار کے اس پہ بیلٹ پیپر پہ، اور پھر فوری طور پہ اپوزیشن جماعت کو جو رد عمل آیا ہے تو ان کا یہ موقف ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کافی دباؤ میں آ گئی تھی، صوبائی حکومت بھی آ گئی تھی اور جو حکومتی مشینری ہے وہ بھی دباؤ میں آ گئی تھی، اور انہوں نے اس طریقے سے جو نا صحیح صوبائی حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیتے ہیں نا ساتھ ساتھ